الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا رب السماوات والأرض صدق الله مولانا عظيم وبلغنا رسوله النبي الأمير المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے موضوع منتخب مسلمانوں کے ایمان کا امتحان، اس موضوع پر تیسری قسط کا آغاز ہو اس سے پہلے جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، شاہکار فطرت، ماہتاب نبوت، رہبر انسانیت، سرور ذیشان، صاحب قرآن، خاتم پیغمبران، روح اقوام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا خاتم الانبیاء ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر جھوم کر درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، مسلمانوں کے ایمان کا امتحان، اس پر مسلسل 2 ہفتے کلام ہوا۔ جو باتیں بتائی گئیں خلاصہ اس کا یہ بنتا ہے کہ ہر دور میں ایمان والوں کے ایمان کو آزمایا گیا۔ وقت کا اقتدار پر بیٹھا ہوا شخص کبھی خدائی دعویٰ کر بیٹھا اور کبھی شریعت میں تبدیلی کرنے کا پلان اس نے بنا لیا، چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک کا معاملہ ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت کا معاملہ ہو، یا موسیٰ کلیم اللہ کا دور ہو، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا زمانہ ہو، یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ خلفاء کا زمانہ ہو۔ جب اس مسلمانوں کے ایمان کا امتحان ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس امتحان میں کامیابی عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایمان میں امتحان میں کامیابی عطا فرمائی۔ جو آخری بات بتائی گئی تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کا امتی جو حضور کی ولادت سے 70 سال پہلے کا معاملہ رہا، جادوگر کے پاس جادو سیکھنے گیا، لیکن رستے میں راہب سے ملاقات ہو گئی، اور راہب کے پاس وہ راہب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حقیقی امتی تھا، حقیقی عیسیٰ علیہ السلام کو جو ماننے والا تھا، غیر تبدیل شدہ تو انجیل کا ماننے والا، اس کے پاس بیٹھ کر کے بچہ اس منصب پر پہنچ گیا کہ اگر کوئی اندھا بھی آتا تو دعا وہ کرتا، شفا رب عطا فرماتا۔ تو یہ ساری باتیں ہوئی، اس بچے کو مارنے کا بادشاہ نے بہت پلان بنایا لیکن مار نہ سکا۔ جب بچے نے طریقہ بتایا تو مارا گیا، لیکن اس کی زندگی گئی اور اس زندگی نے نہ جانے کتنے لوگوں کے دلوں میں ایمان کو بسا دیا ہے۔ تو یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ ایک بار اور جھوم کر درود پاک پڑھیں، آگے سلسلہ کلام چلے صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، ویسے تو دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہی ہے، اور یہ کس نے فرمایا؟ اس نبی نے فرمایا جس کے فرمان سے اللہ تعالیٰ اپنے نظام میں تبدیلی واقع فرما دیتا ہے۔
اس نبی نے فرمایا دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے قید خانہ کیسا ہو سکتا ہے؟ چنانچہ یہاں پر ایک روایت پیش کروں، چنانچہ تفسیر روح البیان کے اندر آیا، علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمۃ الرضوان لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کچھ حکماء نے فرمایا ان فی الجنت راحہ لا یجدها الا من لم یکن له فی الدنیا راحہ۔ چنانچہ بعض حکماء بیان فرماتے ہیں جنت میں اللہ تعالیٰ آرام عطا فرمانے والا ہے۔ جنت میں کس کو آرام عطا فرمانے والا ہے؟ فرماتے جنت میں ایک ایسا آرام، ایک ایسی راحت ہے، اس راحت کو وہ آدمی نہیں پائے گا جو آدمی دنیا میں راحت میں رہتا ہے۔ اس جنت کی راحت کو وہی پانے والا ہے جس کی دنیا کی راحت کو چھین لیا جاتا ہے، دنیا کے آرام کو چھین لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی راحت عطا فرماتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جنت میں ایک بے نیازی عطا فرمائے گا۔ بے نیازی کسی کا محتاج نہ ہونا، رب کی بارگاہ کا محتاج ہونا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے مسلمان کی، کہ وہ رب کی بارگاہ کے محتاج بنے، دنیا کے محتاج نہ بنے۔ کیونکہ دنیا جب اپنا محتاج بنائے گی تو دنیا پرست بنائے گی، دنیا دار بنائے گی، اور جب خدا کا بندہ محتاج ہوگا، خدا کی بارگاہ میں سر کو جھکائے گا، خدا وحدہ لا شریک کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے سامنے محتاج ہونے سے بچا لیتا ہے۔ تو ایک بے نیازی ہے، اس بے نیازی کو وہ آدمی نہیں پائے گا جو آدمی دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، وہ آدمی پائے گا جو اللہ کے واسطے تمام خوشحالی کو چھوڑ دے۔ اس کی مثال ابو بکر صدیق، سبحان اللہ، اس کی مثال عمر فاروق، اس کی مثال عثمان غنی، اس کی مثال باب العلم مولا کائنات، اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے معلوم یہ ہوگا صحابہ کبھی فارس سے اپنی جائیداد کو چھوڑ کر کے مصطفیٰ کے لیے آ رہے ہیں، کبھی روم سے چلے آ رہے ہیں، کبھی حبشہ سے آ رہے ہیں، اور یہ تو صحابہ ہیں۔ اور جب ہم اللہ کے ولیوں کو دیکھتے ہیں تو کبھی سمنان سے ترک السلطنت کو چھوڑ کر کے چلے آ رہے ہیں۔ کیا نہیں اللہ نے منصب دے دیا، اللہ کے واسطے خالی چھوڑ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بے نیازی عطا فرمائے گا۔ ایک حکیم صاحب سے پوچھا گیا یہ بتائیے آپ تھوڑا سا کیوں کھاتے ہیں، ایک دم مختصر آپ کا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا ارے وہ بندہ کیسے کھانا کھائے گا کہ جو بندہ خدا کا خوف رکھتا ہے، ارے کھانا تو وہ کھائے گا پیٹ بھر کے جب بندہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ جنت میں جو چاہیں گے وہ کھانا ہے، اللہ فرماتا ہے جہاں سے چاہو وہاں سے کھاؤ۔ دنیا میں قید لگی ہے کہ کھانا ہے تو من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دیا۔ دنیا میں قید لگ گئی، پاکیزہ چیزوں سے کھانا ہے، اللہ نے فرما دیا۔ اور جب جنت میں کوئی چیز پہنچتی ہے تو دنیا میں منع ہوتی لیکن اللہ جنت میں حلال فرما دیتا ہے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ دنیا میں شراب انسان پیے تو حرام ہے، لیکن جنت میں جب جائے گا تو اللہ تعالیٰ شراب طہور جنتیوں کو عطا فرمائے گا۔ مرد اگر دنیا میں سونا استعمال کرے تو یہ اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے، مرد ریشم استعمال کرے حرام ہو جاتا ہے، لیکن جنت میں جب بندہ پہنچے گا اللہ تعالیٰ سونے سے مالا مال فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ریشم سے مالا مال فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، بس دنیا میں ایمان کا امتحان ہے کہ کون شریعت پہ زیادہ عمل کرنے والا۔ اسی لیے تو اللہ نے موت و زندگی کا نظام قائم فرمایا۔ رب فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ رب چاہتا تو کچھ نہیں ہوتا، رب چاہتا تو اپنے علم سے فیصلہ کرتا کہ یہ جنتی ہے، یہ جنت میں جائے گا، یہ جہنمی جہنم میں جانے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ نہیں رکھا، اپنے علم سے فیصلہ نہیں کرایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، موت اور زندگی کا نظام قائم فرما دیا۔ کیوں؟ تاکہ آزمائے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔
बेहतर करने वाला कौन है, बेहतर कौन करने वाला है? रब आजमा रहा है, उसको मालूम है, फिर भी वो आजमा रहा है। तो मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने मौत और जिंदगी का निजाम कायम किया। अब जरा हम अपने ईमान का मुहासबा करें। हम किस खुदा का कलमा पढ़ते हैं? उस खुदा का कलमा पढ़ते हैं, उस खुदा को एक मानते हैं कि अगर हवा में परिंदा भी उड़ता है तो उड़ने की ताकत भी रब अता फरमाता है। आप जरा देखो, कीड़े मकोड़े जो है जमीन के अंदर होते हैं, उनकी रोजियों का इंतजाम मेरा रब फरमाता है। और आगे बढ़ो, अरे मछलियां पानी के अंदर होती हैं, उनकी रोजियों का इंतजाम रब फरमाता है। याद रखो मुसलमान हो, अल्लाह ताला आसमान से अगर बारिश रोक ले तो मुसलमान परेशान हो जाएगा। खाली मुसलमान ही नहीं, न जाने कितनी मखलूक परेशान होगी। तो अल्लाह वो है जो आसमान से पानी भी नाजिल फरमाता है, जमीन से पानी भी देता है, रोजियां भी अता फरमाता है। हम ऐसे खुदा के मानने वाले हैं जो खुदा रहमान और रहीम है और अपने बंदों पर खूब करम फरमाने वाला है। हम ऐसे खुदा के मानने वाले, वो खुदा जो पावरफुल है। जरा सोचो किस खुदा को हम मानते हैं। उस खुदा को मानते हैं जिसने आसमान को बनाया। अरे हम छत बनाते तो बगैर सुतून के लिए बना सकते हैं, बगैर खम्भों के लिए बना सकते हैं, लेकिन मेरे रब ने बताया बंदा तू आजिज है, बगैर खम्भे के नहीं बना सकता। मैं तेरा खुदा हूं, मैं तेरा परवरदिगार हूं, मैं पावरफुल हूं। मैं चाहूं तो बगैर खम्भे के भी छत काम कर दूं। अल्लाह ताला ने बगैर छत के जो है, बगैर अल्लाह ताला ने सुतून के आसमान का शामियाना कायम कर दिया। सोचो जरा वो खुदा कितना पावरफुल है, कितनी ताकत वाला है। वो फरमा रहा है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह तबारक व तआला हर मुमकिन चीज पर कादिर है। अरे जब वो कादिर है, हम उस कादिर के गुलाम हैं, उस कादिर के मानने वाले हैं, उसके बंदे हैं। जब हम अपने रब की कुदरत का इजहार करेंगे, उस पर अमल करेंगे, ईमान रखेंगे, अल्लाह ताला जरूर अपनी कुदरत कामिला का इजहार फरमाएगा। इसलिए अपने खुदा के बारे में मुसलमानों सोचो, अल्लाह ताला कितना पावरफुल है, कितना पावरफुल है। आओ यहीं पर दिखाओ मेरा रब कितना पावरफुल है। एक बार झूम कर दूध पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुसलमानों सुनो मेरा रब कितना पावरफुल है। देखो एक बादशाह आया है, जो बादशाह दिकियानौस अपने आप को कहता है। और आज भी अगर कोई पुरानी सोच का आदमी होता है और किसी के सामने जाकर के घुटने टेकता है, माथे टेकता है, और वो जो कुछ नहीं कर सकते हैं उनको खुदा मानता है, माबूद मानता है, तो कहा जाता है ये दिकियानौसी सोच रखता है। क्योंकि दिकियानौस ये वो बादशाह था कि जिसने ऐलान कर दिया था कि एक बुत है, उस बुत के सामने सजदा करना है, जो सजदा करेगा वो जिएगा और जो सजदा नहीं करेगा उसको मार दिया जाएगा। चुनाचे 8-9 नौजवान खड़े हो गए। प्यारे ये नौजवान बहुत अहम होते हैं, इसीलिए अल्लामा कमरुज़्ज़मा का एक जुमला याद आता है। आप इरशाद फरमाते हैं कि जिस कौम के नौजवानों में जोश होता है वो कौम तरक्की करती हुई नजर आती है। इसलिए कि जो नौजवान होता है बूढ़ों और बच्चों के दरमियान का वास्ता और वसीला होता है, और जब वसीला मजबूत होता है तो अल्लाह ताला तरक्की भी शानदार अता फरमाता है। इसलिए नौजवान बहुत अहम होते हैं। तो कुफर ने ऐलान कर दिया कि इस बुत के सामने जो सजदा करेगा वो जिएगा। ऐसा लगता है उसको मालूम है जिंदगी वो देता है। अरे जिंदगी वो देता है जिसने सारी कायनात को बनाया है। अरे अगर मर गया इंसान उसको भी जिंदा रखता है, ये मेरे परवरदिगार की शान है। उसको भी जिंदा रखता है, मेरे परवरदिगार की ये शान है, ये कुदरत है। दिकियानौस ने ऐलान कर दिया। 8-9 नौजवान खड़े हो गए। उन लोगों ने कहा नहीं, हम ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सर नहीं झुकाएंगे। हम तो खुदा की इबादत करने वाले हैं, खुदा को सजदा करने वाले हैं। बादशाह को खबर लगी इन 8-9 नौजवानों ने जो है मुखालफत और बगावत का ऐलान कर दिया है। अब बादशाह इख्तिदार के नशे में चूर था, कुर्सी के नशे में चूर था, पावर के नशे में चूर था। उसको ये नहीं मालूम है कि इसका पावर वक्ती था, इसको ये नहीं मालूम था कि इसका ये पावर खत्म होने वाला है, उसको ये नहीं मालूम था कि इसका इख्तिदार खत्म हो जाएगा। अरे वक्त का फिरौन नहीं रहा, वक्त का नमरूद नहीं रहा, तो ये बादशाह कैसे रहेगा। चुनाचे उसने ये कहा उन नौजवानों को मेरे दरबार में बुलाया
लिया जाए, मेरे ऐवान में बुला लिया जाए। वो नौजवान जिन्होंने कहा हम पत्थर के सामने सर नहीं टेकेंगे, उन नौजवानों को बादशाह के दरबार में बुलाया गया। बादशाह ने बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि मैंने तो ऐलान किया है, इसको सजदा करना पड़ेगा। उन नौजवानों ने खामोशी इख्तियार की। बादशाह ने कहा अभी तुम लोग नौजवान हो, जाओ तुम पर रहम करता हूं। अरे तुम नौजवान को देख करके रहम करते हो? अरे मेरा परवरदिगार तो बस खाली इसलिए कि आदम की औलाद है, इसलिए मेरा परवरदिगार करम फरमाता है। आदम की औलाद है, एक नबी की औलाद है, इसलिए करम होता है। तो कहा जाओ तुम लोग सोच लो, सोच के आओ, उसके बाद तुम्हारा मामला हल होगा। अरे सोचना किसे, सोचने का इख्तियार उससे दिया जाता है जो दुनियादार होता है और जो पहले ही जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, अब तो बिक चुके हैं ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों पे। तो उन लोगों ने जो है राह जाना पसंद नहीं किया, बल्कि वो लोग निकल पड़े। साथ में रास्ते में चरवाहा मिला, उसका कुत्ता मिल गया। कुत्ता भी साथ में चलने लगा। उन नौजवानों ने कहा नहीं बाबा, अगर तू जाएगा तो चिल्लाएगा, क्योंकि कुत्ते की फितरत है भौंकना, तो भौंकेगा। लेकिन कुत्ते ने बताया वो और होगा जो वलियों का गद्दार होगा, वलियों पे भौंकेगा, नबियों पे भौंकेगा, आका अलैहिस्सलाम के अज़वाज मुतहरात पे भौंकेगा। वो और होगा जो नबियों पे भौंकता हुआ नजर आएगा। हम ऐसे कुत्ते नहीं हैं जो अल्लाह के नेक बंदे पे भौंकते हैं, हम वो कुत्ते हैं जो अल्लाह के वलियों के दरबार से जिया करते हैं। हम भौंकने वाले नहीं, हमको साथ में लेकर के चलो, साथ में लेकर के चलो। लेकर के चल पड़े वो नौजवान। एक गार में गए, जानने के बाद सो गए और ऐसे सोए कि अल्लाह ताला ने मीठी नींद सुला दी उनको। रब फरमाता है सूरह कहफ के अंदर, अगर कोई उनको देखेगा तो यही समझेगा वो सो रहे हैं। सुभान अल्लाह। मेरा रब कहता है ऐसा तुमको लगेगा कि वो क्या कर रहे हैं, सो रहे। एक जमाना गुजर गया, दिकियानौद बादशाह जो अपने पावर का और नशे इख्तिदार के नशे में चूर था, और ऐसा नशे में चूर था कि लोगों को मार रहा था, लोगों को मुशरिक बनाने का प्लान बना रहा था। लेकिन इन नौजवानों ने घुटने नहीं टेके, बादशाह खत्म हो गया। एक जमाने के बाद एक और बादशाह आया जो ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला था, अल्लाह की इबादत करने वाला था। उसके जमाने में ये माहौल पैदा हो गया कि कयामत का लोग इनकार करने लगे और कहने लगे मरने के बाद कैसे इंसान जिंदा होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो मुश्किल मामला है, ऐसा नहीं हो सकता। वो बादशाह था, चाहता तो जबरदस्ती कर लेता, लेकिन इस्लाम ये कहता है ला इकराहा फिद्दीन। अरे इस्लाम किसी पे थोपा नहीं जाता है। लोग तो इस्लाम की खूबियां देख करके कलमा पढ़ लेते हैं। इस्लाम थोपने का नाम नहीं है, थोपने के लिए नहीं है। तो बादशाह दिन भर बादशाही करता, रात में आता, रब की बारगाह में रो रो करके दुआएं करता, मौला कोई निशानी बता दे कि इंसान मरने के बाद दोबारा होगा, तो क्या निशानी है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने निशानी के तौर पर असहाबे कहफ को दोबारा जिंदा फरमा दिया। देखो ईमान की हिफाजत जब बंदा करता है, मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उनको जिंदगी अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला दोबारा उनको जिंदगी अता फरमाता है। या सहाबे कहफ जिन्होंने ईमान की हिफाजत की है, या सहाबे कहफ जिन्होंने शिरक नहीं किया, या सहाबे कहफ जिन्होंने कुफ्र नहीं किया, जिन्होंने ईमान को बचाया, तो अल्लाह ताला ने उनको ऐसा बचाया कि आज भी उनका बदन सलामत है। और आखिर क़यामत का जब करीब मंजर होगा, तफसीर रूहुल बयान के अंदर आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, पहला हिस्सा सफ़ा 217 के अंदर आया। हुजूर फरमाते जब एकदम आखिरी मौका होगा, अल्लाह ताला सहाबे कहफ को दोबारा जिंदा फरमाएगा। मैं तो ये कहता हूं दोबारा नहीं, इससे बारह जिंदा फरमाएगा, इसलिए कि एक बार जिंदा फरमा चुका है, दूसरी बार फिर जिंदा रब फरमाएगा। और दोबारा जब उठेंगे तो हज भी करेंगे। सुभान अल्लाह। क्या करेंगे? अरे तुम कहते हो हमने जान ले ली, हम कहेंगे मियाँ तुमने जान नहीं ली, अभी जान लेते तो ईमान ले आते, जान लेते तो ईमान ले आते। आका फरमाते सहाबे कहफ उठेंगे, हज करेंगे। सुभान अल्लाह। और हज के बारे में मुखालता फैलाया जाता है, कहा जाता है कि हज ये सियासत है, सियासत। अरे हज
سیاست نہیں پیارے، یہ حج وہ ہے جس کو میرے رب نے پسند فرمایا ہے، حج وہ ہے جس کو رب نے جس کا حکم دیا ہے۔ تمہارا قانون دنیاوی قانون ہے، ہمارا قانون خلاق کائنات کا قانون ہے۔ اس نے بتایا کس کی عزت ہے کس کی ذلت ہے، اس نے سب طریقے بتا دی ہے۔ تو آقا فرماتے آخر وقت میں آئیں گے، حج کریں گے اور آقا علیہ السلام کے امتی بن کر کے انتقال کریں گے۔ سبحان اللہ، حضور کی امت ہونا معمولی بات نہیں ہے۔ ارے خوش ہو جاؤ کہ نبی کی امت ہے، سبحان اللہ، خوش ہو جاؤ کہ نبی کی امت ہے۔ کیوں کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے، مولا اس امت کا مجھے نبی بنا دے، اس امت کا مجھے نبی بنا دے۔ میرے رب نے فرمایا نہیں، اس امت کا نبی تو میرا محبوب ہوگا، تم کو نہیں، میرا محبوب ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے مولا جب نبی نہیں بناتا نا، کم سے کم اس امت میں مجھے شامل فرما دے۔ تو جس امت میں شامل ہونے کی تمنائیں موسیٰ کریں، اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کو ایمان بچانے کی برکت سے اس امت میں شامل فرما رہا ہے۔ ارے زور سے بولو یار، ایمان بچانے کی برکت سے اس امت میں اللہ ان کو شامل فرما رہا ہے، ذرا سوچو۔ اور آقا فرماتے جب آخر وقت آئیں گے، حج کریں گے، اس امت میں رہیں گے، اور جب امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی معاونت اور مدد کرنے کے لیے اصحاب کہف کو اٹھا کے کھڑا کر دے گا۔ یہ بھی تفسیر روح البیان پہلا حصہ صفحہ 217 کے اندر موجود ہے۔ تو پیارے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، ایمان تم بچاؤ گے، جان جانے کے بعد رب دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ آقا علیہ السلام کی زندگی، آقا علیہ السلام صحابہ کی زندگی، اور اس سے پہلے انبیاء کرام ان کے ماننے والوں کی زندگی پہ غور کریں گے تو معلوم یہی ہوگا ہر دور میں ایمان کا امتحان ہوا ہے، لیکن مسلمان ایمان کا امتحان دینے میں نہیں گھبرایا۔ ارے جان گئی ہے، جان جانے دے، ایمان کی حفاظت کریں۔ ایمان چلا گیا سب برباد ہو جائے گا، اور ایمان سلامت ہے، جان وقتی طور پر جائے گی، ورنہ رب تبغہ عطا فرمائے گا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ارے یہ میری راہ میں قتل کیا جا رہا ہے، ارے اسے مردہ سوچنا بھی مت، ہم نے اس کو زندگی عطا فرما دی۔ رب تمغہ دے گا۔ پیارے ایمان کی حفاظت کرو، ایمان بچاؤ۔ درود پاک پڑھ آگے سلسلے کلام چلے۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سوچے اصحاب کہف کی کیا شان رہی۔ اللہ 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 دنیا میں ان کو دوبارہ بھیج رہا ہے، سبحان اللہ۔ ایک بار ہو گیا بیدرس کے زمانے میں، آخر زمانے میں پھر آئیں گے وہ، سبحان اللہ۔ ایمان کی حفاظت کی برکت ہے، اور چاہتے تو وہ دیکھتے کہ یار آج ہی تو ایک ہی تو سجدہ کرنا ہے، لاؤ کر لے ایک سجدہ، لیکن ایک سجدہ کرتے پتھر کے سامنے شرک ہو جاتا، ایمان چلا جاتا، یہ نہیں ملتا۔ لیکن انہوں نے بتا دیا ہر در پہ جھکے سر، یہ میری شان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، انہوں نے یہ بتا دیا۔ جی ایسے ہی تفسیر روح البیان کے اندر آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھو، جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے اس کی شان کیا ہوتی ہے۔ ایسے سبحان اللہ بولنے کی مسجد گونجے، جہاں تک آواز جائے یہ پتھر روضے محشر کہیں مولا یہ تیرے نبی کے ایسے غلام تھے کہ جب ایمان کی تازگی کی بات ہوتی تھی تو اتنی زور سے سبحان اللہ بولتے تھے کہ ان کی تسبیح سے ہم بھی مالا مال ہو جاتے تھے۔ یہ معاملہ ہونا چاہیے جی، یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ اگر ہم لوگوں کے بولنے میں دم ہے تو بولنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی گفتار کی برکت سے کردار میں بھی ترقی عطا فرمائے گا۔ جی اسی لیے تو بولنے کا جگہ جگہ ذکر ہے، کہا زبان سے ذکر کرو، زبان سے ذکر کرو۔ تو یہ زبان بہت اہم ہے پیارے، بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ زبان کی حفاظت، ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ابھی عیسیٰ علیہ السلام کم عمر ہیں۔ تفسیر روح البیان کے اندر موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا یہ اپنے شہزادے کو لے کر کے ایک رنگریز کے پاس گئی۔ رنگریز سمجھتے ہو کہ نہیں؟ کلر کرنے والا، رنگاڑی ہے نا، اپنے یہاں کیا بولتے ہیں؟ ہاں رنگاڑی، رنگائی کرنے والا، رنگریز فارسی میں اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ رنگریز، عربی میں بولتے ہیں سباخ۔ ایک سباخ کے پاس لے کے گئی، رنگریز کے پاس لے کے گئی۔ لے جانے کے بعد ان سے کہا خود هذا الغلام، میرے شہزادے کو اپنے پاس لے لو، سبحان اللہ، میرے شہزادے کو لے لو، وعلمہ شیئا من صنعتک،
اور جو تم کام کرتے ہو یہ کام میرے بیٹے کو بھی سکھا دو، میرے بیٹے کو یہ کام سکھا دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے لے لیا بہت خوشی سے اور پوچھتا کیا ہے؟ ما اسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم۔ سبحان اللہ، عیسیٰ ابن مریم، مریم ابن مریم کہا جا رہا یہ بتانے کے لیے کہ میرا کوئی باپ نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، میری ماں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی والدہ بنا دیا ہے۔ اظہار فرمایا، ہر دور میں اعلان کیا عیسیٰ علیہ السلام نے، بچپن میں بھی اعلان کر دیا، اب بھی اعلان کر رہے ہیں عیسیٰ ابن مریم۔ کہا عیسیٰ ابن مریم تو بڑا خوش ہو گئے، کہا بہت اچھا نام ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے خود هذه الجرة واملأ هذه النقائر من هذا النهر، اے عیسیٰ ایسا کرو یہ مٹکا لے لو اور دریا سے پانی بھر بھر کے لا کے ان گڑھوں میں ڈال دو۔ گڑھے رہتے نا کلر کرتے ہیں تو گڑھوں میں پانی لا کر کے ڈال دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چاہتے تو یوں ہی اشارہ کرتے، رب آسمان سے پانی نازل فرماتا، لیکن دنیا کو بتا رہے دنیا والوں سنو، حلال روزی کمانے والا کیسا ہوتا ہے، دوسرے کی کھانے والا کیسا ہوتا ہے اور حلال کھانے والا کیسا ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا ارے محنت کی کمائی کھاؤ، یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ کی کمائی کھائی ہے اور آگے بڑھو، حضرت آدم علیہ السلام نے کاشتکاری کی ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کام کیا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام نے کام کیا ہے۔ اکثر پیغمبران اعظام نے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے کھانا پسند کیا، اسی لیے میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں انسان جتنا کھانا کھاتا ہے ان میں سب سے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کما کر کے کھائے، اپنے ہاتھوں کی کمائی کما کر کے کھائے۔ یہاں تو لوگ دوسرے کا حق مار کے کھانے کے پلان میں ہے اور دوسرے کا چوری کر کے کھانے کے پلان میں ہے، دوسرے کا ہڑپ کر کے کھانے کے پلان میں ہے۔ ارے مسلمان وہ ہوتا ہے جو دوسرے کا نہیں کھاتا بلکہ خود اس کے پاس ہوتا ہے تو دوسرے مسلمان کو کھلا دیا کرتا۔ یہی نظام تو ہماری 11ویں کا ہے، سبحان اللہ، یہی نظام تو ہماری 11ویں کا ہے۔ فتویٰ ٹھوکنے والوں کو بھی ہم کھلا دیا کرتے ہیں، فتویٰ ٹھوکنے والوں کو بھی ہم کھلا کر ٹھوس کر کے کھلا دیا کرتے ہیں۔ جی ہمارا نظام ایسا ہے، اللہ نے ایسا نظام ہم کو عطا فرمایا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام مٹکے سے پانی بھر بھر کے لا رہے، لانے کے بعد پانی بھر دیا گڑھوں میں، جب بڑھ دیا تو اس رنگریز نے کہا اے عیسیٰ دیکھو یہ کپڑے ہیں، سب پہ نشان لگا ہے اور الگ الگ کلر کے جو ہے نا گڑھے ہیں، جو جس کلر کا گڑھا ہے اسی کلر کا کپڑا اس میں ڈال دینا۔ بول کر کے وہ شخص چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سارے کپڑوں کو سمیٹا اور ایک گڑھے میں اکٹھا ڈال دیا، بولو سبحان اللہ، اکٹھا ایک گڑھے میں اٹھا کر کے ڈال دیا۔ جب ایک گڑھے میں ڈالا اور اپنی والدہ کے پاس چلے گئے، جانے کے بعد دوسرا دن ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچے تو رنگریز آپ سے پہلے ہی پہنچ چکا تھا، اس کی دکان تھی، پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ جب رنگریز نے کپڑوں کو دیکھا اور کلر کو دیکھا کہ سارے کلر اور سارے کپڑے ایک ہی گڑھے میں ہیں، سب میں ڈال دیا، بہت تیش میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے اطلفتنی ما اطلفت ثیاب الناس، اے عیسیٰ تم نے مجھے برباد کر ڈالا، اے عیسیٰ تم نے لوگوں کے کپڑوں کو برباد کر ڈالا۔ ذرا دماغ پہ زور دو، ایمان والا جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو دنیا سمجھتی ہے کہ برباد کر رہا ہے، یہ تباہی کی طرف لے کر کے جا رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اس نے یہی جملہ کیا ہے، یہی جملہ کہا ہے، اور ایسا ہی جملہ اس وقت بھی کہا گیا تھا جب آقا علیہ السلام کا ایک غلام جس کو ساری دنیا تاریخ ابن زیاد کہتی ہے، جب اندلس کی سرزمین پر پہنچے تھے، جزیرے میں قدم رکھا تھا، رکھنے کے بعد جو کشتیاں آئی تھے جن پر وہ سوار ہو کر کے آئے تھے، ان کشتیوں میں آگ لگا دی تھے، ان کشتیوں کو ختم کر دیا تھا، تو لوگوں نے کہا تھا اے تاریخ ابن زیاد یہ کیا تماشا کر ڈالا، تم نے تو کشتیاں جلا ڈالی ہیں، اب ہم یہاں سے واپس کیسے جائیں گے؟ تاریخ ابن زیاد نے کیا، فرمایا کہ پیچھے جو ہے تو پیچھے دریا ہے، یا تو دریا میں ڈوب جاؤ یا سامنے مقابلہ کرو۔ ان لوگوں نے کہا واپسی کا سامان ختم ہو گیا، تم نے ہمیں برباد کر دیا۔ ارے تاریخ ابن زیاد نے جملہ ارشاد فرمایا تھا اے لوگوں سنو کہ ہم نے تمہیں برباد نہیں کیا ہے، جب ہم راستے میں آ رہے تھے میں سو گیا، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی ہمارے آگے آگے جا رہے ہیں، صحابہ ان کے ساتھ ہے، صحابہ کرام کے ساتھ ہے، مصطفیٰ فرماتے تاریخ آ جاؤ،
उंदुलुस पर हमला कर दो, हम तुम्हारे साथ मुकाबला करने वाले हैं। तो वहां पर भी कहा गया था मुसलमान ईमान पे गौर कर, मेरे मुस्तफा तशरीफ लाएंगे, आका मदद के लिए आएंगे, साहबा मदद के लिए आएंगे, लेकिन मुसलमान ईमान तो ऐसा पैदा कर। देखो अंदलुस फतेह हो गया, कश्तियां जला गिर गई। डॉक्टर इकबाल बड़े अच्छे अंदाज में फारसी अशार यूं कहते हैं और मंजर कशी करते हैं, कहते हैं तारिक चू बर किनारे अंदलुस सफीना सोख। तारिक ने जब अंदलुस के किनारे सफीना कश्तियों को जला डाला, जब जला डाला गुफ्तन कारे तू बनिगाहे खिरदमन खतास्त। लोगों ने कहा है तारिक तुम्हारा काम अक्लमंद की नजर में गलत हो गया है। तारिक इब्न जियाद से कहा कि गलत हो गया, बोरे हम अस्सेवादे वतन बास चूरसेम, हम अपने वतन से दूर हैं, दोबारा कैसे वापस जाएंगे। तरकास्त अजरू शरीयत कुजा रवास्त, ये जो तुमने काम किया है ये काम शरीयत की नजर में भी गलत है, क्योंकि ये फजूल खर्ची है, माल को बर्बाद करना है। लेकिन तारिक इब्न जियाद जो कर रहे थे दुनिया को बता रहे थे मैं फजूल खर्ची नहीं कर रहा, मैं उसूल खर्ची कर रहा आका के नाम पे, क्योंकि मुस्तफा ने इशारा किया तारीख आते जाओ, मैं आगे आगे चल रहा हूं, तुम मेरे पीछे आओ, तुम जंग करोगे मदद के लिए हम आ गए हैं। और जिस जंग में मुस्तफा जलवा अफरोज और ईमान वालों को अल्लाह फतेह अता फरमाता है, सिवाय ग़ज़वा उहद के उसमें भी कुछ वजह थी, वरना सहाबा की फतेह हो चुकी थे। उसमें जो मामला था उसको गौर करेंगे तो नतीजा यही निकलेगा कि वहां पर भी फरमाने मुस्तफा पे अमल ना हुआ, तब जाकर के शिकस्त हुई है। वरना मुस्तफा जलवा अफरोज होते हैं, चारों तरफ अगर कुफ्फार आ जाए, चारों तरफ से हमला का प्लान हो जाए, जिसको ग़ज़वा अहज़ाब कहा जाता है, सारी दुनिया का काफिर जमा हो गया, लेकिन मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्तक़लाल में ज़रा भी जुम्बिश ना आए, मुस्तफा साबित कदमी से खड़े रहे। और जब मुस्तफा खड़े हो तो सहाबा की हिम्मत तो यूं ही बुलंद हो जाती है, सहाबा की हिम्मत यूं ही बुलंद हो जाती है। अल्लाह ताला ने जोरदार हवा चलाई, ऐसी हवा आज तक हवा खशो खाशाक को उड़ाती है, लेकिन वो हवा घोड़ों को उड़ा रही थी, घोड़ों को उड़ा रही थी, कुफार के घोड़े उड़ रहे थे, कुफार के ऊंट उड़ रहे थे। तो मुसलमान ईमान अपने अंदर सलामत रख, ईमानी हरारत पैदा कर, अल्लाह ताला कहां से मदद फरमाएगा वो खुदा को मालूम है, मुस्तफा को मालूम है, मदद तेरी होगी, काम तेरा बन जाएगा। अपने ईमान की हिफाजत कर। तो तारिक इब्न जियाद से लोगों ने कहा दूर है, शरीयत की नजर में भी गलत है। तो क्या अल्लामा इकबाल कहते खंदीर व दस्ते खेश बशमशीर बुर्दो गुफ्त। तारिक इब्न जियाद हंस पड़े, सुभान अल्लाह, तारिक इब्न जियाद हंस पड़े और अपना हाथ तलवार पर ले गए और बोला हर मुल्क मुल्क मास्त कि मुल्क खुदाए मास्त, हर मुल्क हमारा मुल्क है क्योंकि हमारे खुदा का मुल्क है। चीनो अरब हमारा, हिंदों से ता हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदों से ता हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। ये हम मुसलमानों का ईमान है, अल्लाह ताला मुसलमानों के अंदर हरारत ईमानी पैदा फरमाए। तो तारिक इब्न जियाद से यह कहा गया था, यहीं पर इसने कह दिया कि ऐ ईसा तुमने तो मुझे बर्बाद कर डाला, लोगों के कर पे कपड़े बर्बाद कर डाले। उसने ये कहा तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरा दीन क्या है, दीन तो बता क्या है। वाह बोलो यार, दीन क्या है। लोग बोलते दीन से क्या ताल्लुक, कपड़ा रंग, दीन कोई ढंग वंग नहीं, कोई रब्तो जब्त नहीं, क्यों पूछ रहे हैं। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने दुनिया वालों को बताया अरे ईमान तो सलामत रख, रब तेरा काम बना देगा। फरमाया दीन क्या है तेरा, उसने कहा माँ दीनों का। ईसा ने पूछा तेरा दीन क्या है, कहा यहूदी, कहा यहूदी। लान अल्लाह फबाऊ बिग़ज़बिन मिन अल्लाह, ये अल्लाह के गज़ब में लोग लौटे। वज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, इन पर जिल्लत और रिस्वाई खुदा की तरफ से है। ये वो यहूदी है कि जब ईमान खराब हुआ तो जिल्लत और रिस्वाई इनका मुकद्दर बन गई, और जब इनका ईमान ताज़ा रहा तो अल्लाह ताला ने इनके लिए पत्थर से आबशार को पैदा फरमाया है, आसमान से मन्नो सलवा का नुज़ूल फरमाया है। बच्चा पैदा होता अल्लाह ताला साथ में कपड़े भी अता फरमाता था। सोचो इतनी नेमतें पाने के बाद बावजूद ईमान खराब कर डाला। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया यहूदी है तो कुल, सब लोग बोले देखे
عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قل کہہ لا الہ الا اللہ وان عیسیٰ روح اللہ، ارے بول اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ اور اللہ نے اپنی طرف سے روح بنا کر بھیجا ہے۔ بول دے میرا کلمہ پڑھ لے، میرا کلمہ پڑھ لے، میرا کلمہ پڑھ، ثم ادخل یدک فی ھذا النقیر، پھر اس کے بعد اس گھڑے میں ہاتھ کو ڈال، کلمہ پڑھ کر کے تو ہاتھ ڈالے گا، جس کپڑے پہ جو نشان لگایا تھا اسی نشان زدہ حساب سے اللہ تعالیٰ اس کپڑے کا رنگ عطا فرما دے گا۔ دیکھو ایمان کتنا مضبوط ہوا، ایمان ہونے کی وجہ سے رنگ اور ایمان کا کیا تعلق ہے لوگ پوچھیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ارے سارا دار و مدار تو ایمان پر ہے، اگر ایمان سلامت ہوگا کوئی تم سے روٹیاں مانگے گا، تم زمین پر ہاتھ مارو گے اللہ تعالیٰ روٹی تمہارے واسطے پیدا فرمائے گا۔ ارے ایمان سلامت ہے، رب سے دعا مانگو گے آسمان سے دسترخوان اتر آئے گا۔ ایمان سلامت رکھنا ہے مسلمانوں، ایمان اصل ہے، ایمان سلامت ہے، سب سلامت ہے، اور ایمان کی پہچان اگر ایک مومن بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے تو حضور نے فرمایا دوسرا اگر بے چین ہو جائے تو سمجھ لینا ایمان سلامت، ایمان کی حرارت سلامت ہے۔ اس لیے مسلمانوں اگر مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے، آج اگر دوسرا مسلمان نہیں کھڑا ہو رہا، ارے اندلس کی بات آئی نا، کیوں گئے تھے طارق ابن زیاد؟ پڑھا تاریخ کبھی نہیں؟ ہمارے نوجوانوں کو تو بس خالی ابھی فرصت ہی نہیں ہے موبائل سے۔ ارے موبائل استعمال کرو تو اس میں کتابیں بھی رکھو، اس میں کتابیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، تقریریں بھی سنی جا سکتی ہیں، بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں، لیکن مگن ہے پب جی میں۔ یہ پب جی نے پاپ کرا دیا ہے ہم لوگوں سے، ٹک ٹاک کے مسئلہ ہے، کیا تماشا ہے مسلمانوں کا، کیا حالات ہو گئے مسلمانوں کے۔ ذرا غور کرو پیارے، موبائل نے کس دہانے پہ ہم کو پہنچا دیا۔ یہ پلاننگ کے ساتھ ہم کو مسلمانوں کو موبائل میں لگا دیا گیا تاکہ بازو میں کیا رہا ہم کو پتہ بھی نہ چلنے پائے، ہمارے مسلمانوں کو کیسا مارا جا رہا ہے پتہ بھی نہ چلنے پائے، پلاننگ کے ساتھ فری کام ہو رہا ہے، مسلمانوں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ ذرا غور کریں اندلس کیوں فتح ہوا؟ لوگ کہتے مسلمان دوسری عورتوں کی عزت نہیں کرتا، ارے جتنا مسلمان کرتا ہے اس میں کسی کا باپ بھی نہیں کرتا ہوگا، ورنہ تو یہاں پر ایسے لوگ بھی موجود آج کس دنیا کے اندر جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کرتے رہے، بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کرتے رہے، عورتوں کو ننگا ناچ نچاتے رہے، دلت عورتوں کو بدن پر کپڑا نہ پہننے دیا گیا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے شیر میسور کو جو ہے کھڑا کر دیا تھا، شیر میسور کو کھڑا کیا، انہوں نے کہا عزت ہوتی، ہماری عزت ہو یا دوسرے کی عزت ہو، انہوں نے مقابلہ کیا تھا اور دلت عورتوں کو کپڑا پہنوا کر کے بتوایا تھا۔ اور آگے بڑھو پیارے، ایک خاتون ہے اورنگزیب علیہ الرحمہ کے زمانے میں، بنارس کی شکنتلا کا واقعہ بھول گئے دنیا۔ شکنتلا وہ خاتون کہ جس خاتون کے بارے میں وہاں کا حاکم اس نے کہا تھا، اور کس کی؟ غیر مسلم کے دھرم گرو کی بیٹی تھی، اور بڑی حسین و جمیل، بڑی خوبصورت، اسی لیے کہتے ہیں خوبصورتی سنبھالنے کی چیز ہوتی ہے، اس کو چھپا کے رکھو تو محفوظ ہے، چھپا کے رکھو، عطر جب تک بند رہے گا خوشبو بند رہے گی، اور کھل جائے گا خوشبو پورے میں پھیل جائے گی، چور چوری کرنے کا پلان بنا لے گا، عورتیں جب تک جو پردے میں رہیں گے چور دیکھ نہیں پائے گا، جس دن بے پردہ ہو جائیں گی نہ جانے کتنے چور کھڑے ہو جائیں گے، ساہوکار کہنے والے چور کھڑے ہو جائیں گے، عزت دار چور کھڑے ہو جائیں گے عزت پر حملہ کرنے کے لیے۔ تو وہاں کے وزیر نے کہا ایسا معاملہ ہے، وہ شکنتلا خاتون نے کیا نصیبہ ہے اس کا یار، کہتے اورنگزیب اس کے واسطے تشریف لے گئے، سبحان اللہ، اس کے واسطے تشریف لے گئے، وہ خاتون بنارس سے چل کے آتے اورنگزیب علیہ الرحمہ کے پاس آئی، پورا واقعہ بتا، بہت تفصیلی واقعہ ہے۔ آتے اورنگزیب نے کہا بیٹا جاؤ، جو تاریخ اس نے کہی ہے اس تاریخ سے پہلے تمہارا کام ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ ایک مومن ہندوستانی ماں بہنوں کی کتنی عزت کرنے والا ہے، یہ تو کوئی ہتے اورنگزیب کا غلام ہوگا وہی جانے گا، وہی جانے گا۔ چنانچہ آپ پہنچے، شکنتلا کی مدد کی اور اس وزیر کو وہیں پر قتل کر کے دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ یہ ہے مسلمان دوسرے عورتوں کی کتنی عزت کرتا ہے، ذرا اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں اگر عورت کی طرف نظر جاتی ہے تو پہلی نظر تمہاری ہے، اگر دوسری نظر دیکھو گے تو یہ شیطان کی ہو جائے گی۔
اس لیے مسلمان نظر کی حفاظت کرتا ہے. خود حضرت خالد بن ولید سے پوچھو، جب انہوں نے علاقہ فتح کر لیا، انگریزوں کا علاقہ ہے، نصرانی صہیونیوں کا علاقہ، اس علاقے کو فتح کیا تو ان لوگوں نے ہمیشہ عورتوں کا استعمال کیا، عورتوں کو بڑھانا کھڑا کر دیا، بدن پر کوئی کپڑے نہیں ہے انہوں نے کھڑا کر دیا ہے. لیکن خالد بن ولید ارشاد فرماتے ہیں اپنے سپاہیوں سے، تم لوگوں کو اوپر نظر نہیں اٹھانا، تمہارے نبی نے حکم دیا ہے نگاہیں نیچی کر لو. ارے تم نیچی نگاہیں کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری اور علاقے کی حفاظت فرمائے. مسلمان سوچو، انگریز عورتوں کی کتنی عزت کرتا ہے، غیر مسلم عورتوں کی کتنی عزت کرتا ہے، لیکن بدنام مسلمانوں کو کیا جاتا ہے. ارے مسلمان وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی داڑھی والا کھڑا ہو پیجامہ کرتے کے اندر تو الحمدللہ غیر عورتیں بھی جانتی ہیں کہ اس کے پاس رہیں گے تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا. یہ مسلمانوں کی شان ہے. یہ اور بات ہے کہ تاریخ بدل دی جائے، تاریخ بدلی جائے گی لیکن ہر دور میں تاریخ دہرائی جاتی ہے، تاریخ دہرائی جاتی ہے. تو فاتح اندلس حضرت طارق ابن زیاد کیوں گئے تھے؟ ایک انگریز خاتون تھی، ایک انگریز خاتون، اس کا باپ وہاں پہ گورنر تھا، بادشاہ وقت 80 سال کا بادشاہ، جس نے اس خاتون کو، جو 16-17 سال کی خاتون، اس کی عزت کو نیلام کر دیا تھا، تار تار کر دیا تھا. اس نے اپنے باپ سے بتایا، باپ گورنر، اس نے کنارہ کشی اختیار کی. اس کے بعد مدد مانگی موسیٰ بن نصیر سے، تو موسیٰ بن نصیر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام طارق ابن زیاد کو فتح کرنے کے لیے بھیجا. ایک عورت کی عزت کے واسطے پورا اندلس فتح کر لیا گیا. سوچو، انگریز خاتون تھی، وہ کلمہ تو نہیں پڑھتی تھی، علاقہ فتح ہوگا. یہ مسلمانوں کی شان ہے کہ جب عورتوں کی آوازیں آئی ہیں، عورتوں کی سسکیوں نے پکارا ہے، عورتوں بچوں کی آواز نے پکارا ہے، تو مسلمان ہمیشہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، مسلمان ہمیشہ مدد کرتا ہے. یہ مسلمان کے ایمان کی حرارت ہوتی ہے. ایک بار درود پاک میں سلسلہ کلام دراز صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی کیسی حفاظت فرماتا ہے. وہی تفسیر روح البیان پہلا حصہ صفحہ 133 کے اندر، اور اس سے عاشورہ کی بھی فضیلت معلوم ہو جائے گی. عاشورہ کی شان کیا؟ اگر کوئی سنی روزہ رکھے عاشورہ میں تو تماشا ہو جائے، کوئی سنی اگر اچھا کام کرے تو تماشا ہو جائے. ارے یہی نہیں، ہم لوگ اگر کھچڑا بناتے بولے خارجیوں کی نشانی ہے. ارے بابا تمہارے گھر میں بھی بنتا ہے، ارے تمہارے گھر میں بھی بنتا ہے، ہم کو معلوم ہے. میں خود بتا دوں گا کن کے گھر بنتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود سمجھ گئے ہوں گے. نام لیں گے تو کلیئر ہو جائے گا، ایسے بہت اچھے سے سمجھ جائے گا، بہت اچھے سے سمجھ جائے گا. ہم کچھ بھی کریں تو تماشا ہو جاتا. دیکھو عاشورہ کی فضیلت بھی واضح ہوگی. تفسیر روح البیان پہلا حصہ صفحہ 123 کے اندر آیا. چنانچہ علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا جس کو کفار نے پکڑ کر کے قید کر لیا. وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان نوجوان کڑی الجوان، وہ قید کر لیا. عاشورہ کا جب دن آیا تو وہ نوجوان بھاگنے میں کامیاب ہو گیا. نوجوان نکل کے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا. اس کو طلب کرنے کے لیے کفار گھوڑے پہ سوار ہو گئے. گھوڑے پہ سوار ہو کر کے اس کو پکڑ رہے، چیز کر رہے ہیں، پکڑنا چاہ رہے. اس نوجوان نے جب دیکھا کہ اب یہ لوگ ہم کو پکڑ ہی لیں گے، اب پکڑ ہی لیں گے، رفع راسو الی السماء، آسمان کی طرف اس نے اپنے سر کو اٹھایا. زور سے بول گیا، آسمان کی طرف سر کو اٹھایا، آسمان کی طرف سر کو اٹھایا. وہاں پہ کیا اسباب تھے؟ کوئی سبب نہ تھا، کوئی ذریعہ نہ تھا، کوئی مدد کرنے والا انسان نہ تھا. لیکن اس نوجوان نے بتا دیا جب کوئی مدد نہیں کرتا تو یہ انسان نہیں کر پاتا ہے. ارے خدا کو پکار کر کے دیکھو، خدا تمہاری مدد خود فرمائے گا. اس نوجوان نے آسمان کی طرف سر کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد کہتے ہیں اللہم بحق هذا اليوم المبارک اسألک ان تنجینی منہم. اے اللہ یہ عاشورہ کا دن بڑی فضیلت کا دن ہے، تو نے موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو نجات دی ہے، فرعون کو غرقاب کر دیا ہے. مولا یہ بہت مبارک دن ہے، اس کے واسطے سے ان لوگوں سے میری حفاظت فرما. اس نوجوان نے دعا کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے نگاہوں پر نظروں پر
ایسا پردہ چڑھایا کہ نوجوان کھڑا رہ گیا اور وہ سارے سپاہی آگے نکل گئے، سارے سپاہی آگے نکل گئے۔ یہیں پہ ایک بزرگ کا ایک واقعہ بھی یاد آتا ہے، ایک بزرگ کا واقعہ کہ ایک نوجوان کو لوگوں نے دوڑایا، نوجوان بھاگتے ہوئے ایک ولی کے پاس پہنچا۔ الحمدللہ، ولی یہاں بھی کام آئیں گے، وہاں بھی کام آئیں گے، اور جلی یہی بجھے گی اور وہاں جلی رہے گی، سمجھے گی نہیں؟ جلی جلس چل رہا ہے ولیوں سے، جلی یہاں بھی جلے بجھے وہاں بھی جلے گی، اور ولی یہاں بھی کام آئیں گے وہاں بھی کام آئیں گے جی۔ تو اس نوجوان کو دوڑایا، وہ نوجوان جو ہے ایک ولی کے پاس پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے پاس چھپا لو خانقاہ میں، اور یہ لوگ آئیں تو بتا دینا میں نہیں آیا یہاں پہ۔ تو ولی نے کہا ٹھیک ہے۔ لوگ تلاش کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے، اس اللہ کے ولی سے پوچھا کیا کوئی نوجوان یہاں پر بھاگ کے آیا ہے؟ ان اللہ کے ولی نے کہا ہاں آیا ہے۔ ان ولی نے کیا کہا؟ ہاں آیا ہے۔ اب نوجوان ٹینشن میں کہ میں نے کہا بچا لینا، یہ تو پھنسائے دے رہے، پھنسائے دے رہے۔ نوجوان نے آواز لگائی حضرت آپ تو پھنسا دیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر میں یہ کہتا کہ نہیں آیا تو پھنس جاتا، میں نے کہا تو آیا ہے، اب آ کر وہ تلاش کر لے، دیکھ کیسے تیری حفاظت ہوتی ہے۔ چنانچہ ولی نے اندر رکھا، وہ لوگ آئے کہاں آیا ہے، تلاش کرنے کے لیے اندر داخل ہوئے، پوری خانقاہ تلاش کر ڈالی، کوئی نظر نہیں آیا، سپاہی چلے گئے۔ نوجوان قدموں میں گر گیا، کہا سرکار نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، ارے میں تو ایسا تھا، پھنسنے والا تھا، آپ نے سچ بولا، اللہ نے میری حفاظت فرما دی ہے۔ یہ ہے بے پیارے سچائی، یہ ہے سچ کی طاقت، ایمان کی طاقت۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے حفاظت فرماتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا مولا ان لوگوں سے میری حفاظت فرما لے۔ وسیلہ کس کا لگا رہے؟ عاشورہ کا۔ سبحان اللہ، کس دن کا وسیلہ؟ الحمدللہ عاشورہ کا جو روزہ رکھتے ہیں وہ خوش ہو جائیں۔ ارے زور سے بولو یار، کیوں خوش ہو جائیں؟ وہی روح البیان کے اندر آیا، وہی پہلا صفحہ 132 عاشورہ کی فضیلت میں آیا کہ جو بندہ عاشورہ کا روزہ رکھے گا، بولو سبحان اللہ، عاشورہ کا جو روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ 10,000 فرشتوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آگے آیا کہ جو روزہ رکھے گا عاشورہ کا 10,000 فرشتوں کے ثواب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ 10,000 حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا، 10,000 حج عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہی نہیں، جو عاشورہ کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ 10,000 شہیدوں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ یہ ہے عاشورہ کا روزہ، اس کی فضیلت سے رب کی بارگاہ میں دعا کرے مولا بچا لے ان شریروں سے۔ ایسا رب نے بچایا کہ آگے نکل گئے، نوجوان بچ گیا۔ نوجوان تو اب خوش ہو گیا نا، اب خدا کا شکر کرنا ہے۔ ہمارے اوپر مصیبت آئے تو اللہ اللہ، اور جہاں پہ مصیبت دور ہو جائے اپنے میں مگن ہو جائے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ بِهِ، انسان کا یہ معاملہ کہ جب رب انعام کرتا ہے تو شرارت کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، جب تکلیف آتی ہے تو مایوس ہو کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن اس نوجوان نے دنیا والوں کو بتایا، دنیا والوں سنو میرے رب نے میری حفاظت کی ہے۔ اس نوجوان نے برابر اس دن کا روزہ بھی رکھ لیا، سبحان اللہ، اس دن روزہ رکھا۔ جب روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد اب مغرب کا وقت آیا۔ ہمارے یہاں تو اب افطاری کا ٹائم ہوگا تو کتنے آئٹم آ سکتے ہیں؟ سوچو ذرا کتنے آئٹم آ سکتے ہیں، چوری کا سامان، لیکن بولے افطاری کراؤ، اگرچہ چوری ہے افطاری کراؤ، ثواب بہت زیادہ ہے۔ ارے بابا دوسرے کا حق پہلے ادا کر، اس کا ثواب الگ ہے، اس کا مال تو واپس کر، تو کھا کے بیٹھا ہے تو بولے بس افطاری کراؤ۔ اور کراتے بھی کس کو ہے معلوم ہے نا؟ وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے، صحیح ہے نا، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے۔ دیکھنا جو لوگ روزہ نہیں رکھتے نا، وہ اگر افطاری کے ٹائم آ جائیں گے کرسیاں لگ جاتی، آئیے آئیے بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے، امام صاحب ہے، مؤذن صاحب ہے، شرم کرو شرم یار۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو مصلی تمہارا سنبھالتا ہے، جو تم کو 5 ٹائم کی اذانیں سناتا ہے، اس اذان کی برکت سے عذاب اٹھ جاتی ہے، عذاب اٹھ جاتا ہے اس اذان کی برکت سے۔ وہ آئے تو تم نے توجہ نہیں دیا، جن کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے،
جن کی وجہ سے مصیبت آئی پڑی ہے، جن کی وجہ سے سارا تماشا ہو رہا ہے، وہ آئے تو کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں۔ ارے پہلے یہ اپنے کرسی کی حفاظت کریں، اس کے بعد تمہاری کرسی کی حفاظت کریں، اور تم اپنے امام اور اپنے مؤذن کی حفاظت کرو گے، دنیا میں تم حفاظت کرو گے، آخرت میں اللہ ان کا صدقہ عطا فرمائے گا تمہاری حفاظت۔ ذرا سوچو، سوچ کہاں چلی گئی یار، کہاں چلی گئی؟ کتنے ڈینجر ہو گئے ہم لوگ، ڈینجر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، کتنے ڈینجر ہو گئے کہ دوسروں کی عزت کو کیسے نیلام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دی۔ افطاری کا وقت ہے، اس نوجوان نے رب کی بارگاہ سے شکرانہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر روزہ رکھا ہے۔ افطاری کا وقت ہے، کچھ پایا ہی نہیں کہ افطاری کرے، کچھ بھی نہیں ملا اس کو، کچھ ملا ہی نہیں، خالی پانی پی لیا، پانی پیا، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء پڑھی، پڑھنے کے بعد سو گیا۔ اور جب جانتے ہو اللہ والے سوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تبھی کرم فرماتا ہے نا، تبھی تو کرم فرماتا ہے۔ اسی لیے جب تک زندہ رہے کرم نہیں ہوا، جو ہی مرے قبر میں پہنچے مصطفیٰ کا جلوہ دیکھ لیا ہے نا، جب ہمارا انتقال ہوا قبر میں مصطفیٰ کا جلوہ دیکھ لیا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ کچھ نہیں پایا، خالی پانی پیا، نماز پڑھ کر کے سو گیا۔ اور جب سویا وہ نوجوان تو سونے کے بعد فَأُطْعِمَ وَسُقِيَ فِي الْمَنَامِ، جب سویا رب کی طرف سے اسے خواب میں کھلا اور پلا دیا گیا۔ جب رب کی طرف سے کھلایا پلایا گیا، اس کے بعد جو 20 سال وہ زندہ رہا۔ علامہ اسماعیل حقی بیان فرماتے 20 سال زندہ رہا، لیکن اس کھلانے پلانے کی برکت یہ رہی کہ 20 سال وہ زندہ رہا، لیکن اس کو کھانے پینے کی حاجت بھی محسوس نہ ہو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ بغیر کھلائے بغیر پلائے زندہ رکھ رہا ہے کہ نہیں؟ اس نوجوان نے رب کو راضی کیا ہے، خدا کو خوش کیا، 20 سال زندہ رہا لیکن کھانے پینے کی حاجت نہیں محسوس ہوئے۔ رب کو راضی کرو، کاروبار خراب کیا جائے گا، رب کو راضی کرو، تمہاری تباہیاں لائی جائیں گے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کاروبار خراب ہوگا ہونے دو، تباہیاں آنے دو، لیکن رب راضی ہوگا تو ساری مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ خود بخود نجات عطا فرمائے گا۔ کیا نہیں دیکھا 20 سال زندہ رہا، کھایا بھی نہیں۔ الفاظ یوں ہیں، کہتے فعاش بعد ذلك 20 سنہ لم يكن له حاجة الى الطعام والشراب، کہ 20 سال زندہ رہا، نہ اس کو کھانے کی حاجت محسوس ہوئی، نہ پینے کی حاجت محسوس ہوئی۔ ایسے ہی اور آگے بڑھے، ایک موقع وہ آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں پہ بڑا ظلم ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جیسے آقا علیہ السلام کے صحابی ہوتے ہیں نا، تو ویسے عیسیٰ علیہ السلام کے کون ہیں؟ اور حواری کب ہوئے معلوم؟ وہ رنگریز، کلمہ پڑھ لیا کلر ہو گئے نا، تو وہاں جتنے رنگریز تھے اور جتنے دھوبی تھے وہاں پر سب نے دیکھا، سب نے دیکھ کر یہ کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مشرف اسلام کر لیا تھا، وہی سب حواری بنے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ رہے جن کا نام شمعون تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پہ چلے گئے تو ان کے جانے کے بعد زمین پر ان کے خلیفہ رہے جن کا نام شمعون تھا۔ سورہ یاسین شریف ہم لوگ بہت پڑھتے ہیں، یاسین، اور اپنے فائدے کے لیے پڑھتے ہیں، قرآن خوانی ہو تو پڑھتے ہیں، مرحوم کو اصالہ ثواب کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اس کے اندر ذرا دیکھنا، جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَضْرِبْ لَهُمْ أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اس کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھ لینا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کیا ہوا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو حواری، شہر انطاکیہ، تفسیر روح البیان کے اندر جو خلاصہ بتا رہا ہوں، ٹائم کم ہے، تو دو حواریوں کو عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے وصیت فرما دی تھی۔ روایتوں میں اختلاف ہے کہ آپ کے آسمان پہ جانے کے بعد ہوا یا پہلے ہوا، لیکن جمہور کہتے ہیں آسمان پہ جانے کے بعد ہوا۔ پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ شہر انطاکیہ جانا، وہاں پہ ایک بادشاہ جس کا نام انتفس ہے، وہ بادشاہ مشرک ہے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، غیروں کی پوجا کرتا ہے، جو بے جان ہے ان کی عبادت کرتا ہے، وہاں جانا، وہاں کے لوگوں کو دین کی دعوت دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو حواری پہنچ گئے انطاکیہ، خالی دو ہیں چاروں طرف، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے ہیں، ادھر ہندوستان میں میرے نبی کے بھیجے ہوئے ہیں، میرے نبی نے بھیجا، بٹھا دیا تو اٹھا نہ پائے، ادھر گئے تو امتحان دینا پڑا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا، وہ دونوں تبلیغ میں لگ گئے،
लग गए। बादशाह को खबर हो गई, ये तो अरे हमारे लोगों को खतरा है, हमारे लोगों का दीन छीन लिया जाएगा, हमारे लोगों को बर्बाद कर दिया जाएगा। ये दो ईमान वाले जहां गुजर जाते हैं, दूसरे लोगों पे कैसे खतरा और दहशत के बादल मंडलाने रखते हैं। चुनाचे वो दोनों को बादशाह ने पकड़वाया और उठा करके जेल में डाल दिया। दोनों को जब जेल में डाला तो अब शमौन को खबर लगी। शमौन, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता तीसरे से हमने इनको मदद की। फाज़ज़ना बिसालिस, दो को पकड़ के गिरफ्तार करके रख लिया। तीसरे से अल्लाह ताला फरमाता है हमने गलबा अता फरमाया। क्या हुआ था? शमौन रदियल्लाहु ताला अन्हु अंताकिया पहुंचे। पहले जेल गए, जाने के बाद वहां के हालात को भापा और उन लोगों को तसल्ली दी, टेंशन मत लो, क्या दबे जिस पे हिमायत का हुक्म जाते हैं। तसल्ली दी, टेंशन मत लो, ईमान है तुम्हारे पास, टेंशन मत लो, समझाया। उसके बाद बादशाह के दरबार में पहुंचे। बादशाह के धीरे 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 करीबी बन गए, बादशाह के दरबार में बैठने लगे। बादशाह अपने से ज्यादा हज़रत शमौन पर भरोसा करने लगा, अपने से ज्यादा भरोसा करने लगा। एक दिन हज़रत शमौन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ये बताइए आपके यहाँ पर दो कैदी हैं ऐसे ऐसे, आपने उनको कैद किया है? बादशाह ने कहा हाँ। कहा उनको बुलाओ, पूछा तो जाए क्या है उनका दीन, क्या मामला है उनका। बादशाह ने कहा हाजिर किया जाए। जब दोनों हाजिर आए तो शमौन ने उनसे पूछा मन अरसलकुमा, ये बताओ तुम दोनों को किसने भेजा है? तो वो दोनों बोलने लगे अल्लाहुल्लज़ी खलक़ कुल्ल शै। बादशाह का दरबार है जो अल्लाह को मानने वाला नहीं, बादशाह के दरबारी अल्लाह के मानने वाले नहीं है। लेकिन वो दोनों नौजवान खड़े होते कहते हैं हमको जिसने भेजा है वो अल्लाह है जिसने सारी कायनात को पैदा फरमाया, सारी कायनात को पैदा फरमाया। खुदा की वहदानियत का ऐलान हो रहा है, अल्लाह की यकताई का ऐलान हो रहा है, बेहमताई का ऐलान हो रहा है। अल्लाह ताला ने मुझे भेजा, वलैसा लहू शरीक, उसका कोई साझीदार नहीं, उसका कोई साझीदार नहीं। शमौन ने हिकमत से कहा थोड़ा शॉर्ट में बताओ। कहा अल्लाह हमारा वो है यफ़अलु मा यशा, जो चाहता है वो करता है, जो चाहता है वो करता है, वो युहकिमु मा युरीद, और जो चाहता है वो हुक्म देता है। कहा अच्छा इसकी दलील क्या है कि तुमको अल्लाह ने भेजा है? बोलो सुभान अल्लाह। क्या दलील है कि तुमको अल्लाह ने भेजा? दोनों बोल उठे क़ाला मा यतमन्नल मलिक, अरे बादशाह जो चाहेगा वो हम करके बताएंगे। सुभान अल्लाह। बादशाह ने जब ये सुना तो बादशाह ने कहा एक लड़का है जिसकी आंख ही नहीं है, एकदम पूरा चेहरा लेवल है, ये हिस्सा ही नहीं है आंख का, समझो आंख का हिस्सा ही नहीं है। एक होता है नाबीना है, एक है कि हिस्सा ही नहीं है। कहा उस नौजवान को, उस बच्चे को लाया जाए। फजील गुलाम, बच्चे को लाया गया, पूरी आंख का हिस्सा खत्म हो गया। उन दोनों नौजवानों में अल्लाह की बारगाह में हाथ को उठाया, अल्लाह की बारगाह में हाथ को उठाया, दुआ करने लगे। रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं शक्ल मौदुल बसर, जहां एकदम चेहरा बराबर था, इनकी दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने आंख के निशान को पैदा फरमा दिया। जैसे आंख का निशान पैदा हुआ, अब उसके अंदर आंख तो नहीं है ना, आंख कहां से लानी है? तो उन दोनों नौजवानों ने वहीं पर मौजूद एक छोटे छोटे कंकर उठाए और वहां पे रख दिया। रब की बारगाह में दुआ की, अल्लाह ताला ने रोशनी अता फरमा दी। वो नौजवान देखने लगा, सूरह यासीन के अंदर मौजूद है कि वो नौजवान, वो बच्चा देखने लगा। सोचो जरा, जब ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मतियों का ये हाल है तो मेरे नबी के उम्मतियों का मकाम क्या होगा? इसीलिए तो मेरे सरकार ताजुश शरिया फरमाते मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शमशो दुआ करके, आंखें अता रब ने फरमा दी। और ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मतियों का ये मकाम, सोचो ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मतियों वलियों का ये मकाम है तो मेरे नबी के उम्मत के वलियों की शान क्या होगी? शान ये होगी कि कब्र पे ठोकर मारेंगे, रब मुर्दा खड़ा कर देगा। ये मकाम है, ये मकाम है आका अलैहिस्सलाम के उम्मतों को। उसके बाद जब ऐसा देखा तो शमून ने बादशाह से कहा बादशाह सलामत, अब तो मामला टेढ़ा हो गया, इनके खुदा ने तो बच्चे को रोशनी दे दी, अब आप अपने खुदा से कहिए, आप अपने माबूद से कहिए। जानते क्या कहते हैं? कहते हैं हाँ फ़क़ाल लहू शमून, शमून ने कहा लौ रअयता लौ सअलतुल इलाहा का हत्ता युस्ना मिस्लु हादा फयकुन लका व लहु शरफ। इन लोगों ने जैसा किया है आप अपने माबूद से कहिए वैसा कर दे। अगर करेगा तुम्हारा माबूद तो तुम्हारे माबूद की और तुम्हारी शराफत बढ़ जाएगी।
جانتے کیا بول رہا ہے چپکے سے؟ لیس لی انکا سر مکتوب ان الہک لا یبصر ولا یسمع ولا یضر ولا ینفع. کہتا ہے شمعون تم سے کیا چھپانا، تم سے کیا چھپانا، نہیں ہے کوئی بہانہ. کیا ہے تم سے چھپانا؟ ہمارا جو معبود ہے وہ دیکھتا بھی نہیں ہے، سنتا بھی نہیں ہے، نفع بھی نہیں پہنچاتا، نقصان بھی نہیں پہنچاتا. تو بادشاہ کی جب یہ بات شمعون نے سنی تو کہا ایک اور دلیل ہونی چاہیے، ایک اور دلیل ہونی چاہیے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. تو بادشاہ نے کہا یہاں پر ایک کسان کا بچہ ہے جو 7 دنوں سے مرا پڑا ہے. بولو سبحان اللہ. 7 دنوں سے مرا پڑا. اس کا باپ اپنی کھیت پہ گیا، 7 دنوں سے واپس نہیں آیا. اس کے گھر والوں نے کہا بادشاہ اجازت دے میں اس کو دفنا دیتے ہم لوگ. لیکن ہم نے کہا نہیں، تمہارا باپ آ جائے اس کے بعد دفنانا. تو وہ 7 دن سے مرا پڑا ہے وہ بچہ. لوگ کہتے مردہ نہیں سنتا ہے، لوگ کہتے مردہ جانتا نہیں ہے. ارے تو مردہ، تیرا ضمیر مردہ، اس لیے تو نہیں جانتا. لیکن رب کی بارگاہ کا جو مردہ ہوتا ہے وہ تو سنا کرتا ہے. عام مردہ جنازہ دفنانے کے بعد چلنے، کھٹ کھٹ کی آواز آ رہی. مردہ آقا فرماتے اس کھٹ کھٹ کو بھی مردہ سنتا ہے. مردہ وہ بھی سنتا ہے لیکن یہ مردہ نہیں سن رہا. سن کر کے بہ رہا ہے. فی آذانی وقر، اس کے کانوں میں کھوٹ جمی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، نہیں سمجھ پا رہے. کہا 7 دنوں سے مرا پڑا ہے، بلاؤ. اگر یہ ان میں سے کوئی ہوتا تو یہ تو نہیں، غلط ہے، اللہ ہی کرے گا. لیکن گدھوں کو نہیں معلوم کہ جو اللہ والا ہوتا ہے جو کرتا ہے وہ خدا کے اوصاف کا مظہر ہوتا ہے، خدا کی قدرت کو دکھاتا ہے. لایا گیا وہ بچہ جو 7 دنوں سے مرا پڑا ہے. ان دونوں نے دعا کرنی شروع کر دی. کلم کلا ودعا شمعون سرا، شمعون نے چپکے سے دعا کی. ان کی دعا کی برکت سے فقام المیت حیا باذن اللہ. دعا یہ تینوں کر رہے ہیں. 7 دنوں سے جو بچہ مرا پڑا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر کے کھڑا کر دیا. اور زندہ ہوتے ہی کہتا لوگوں سنو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان عیسی روح اللہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے، اور عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے پیدا فرمایا، اپنی طرف سے پیدا فرمایا. مردہ کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہونے کے بعد جانتے کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں وَأَنَا أُحَذِّرُكُمْ عَمَّا أَنْتُمْ فِيهِ مِنَ الشِّرْكِ، میں تم لوگوں کو ڈرا رہا ہوں جس شرک پر تم لوگ ہو اس سے باز آ جاؤ. فَآمِنُوا، ایمان لے آؤ. اور کہتا ہے یہ تینوں اللہ کے دوست ہیں. سبحان اللہ. کہا کون تینوں؟ بادشاہ حیران، کون تینوں؟ یہ دونوں تو تیسرا کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے بچہ جو مرا پڑا تھا. ارے بچہ جو مرا پڑا تھا وہ کہتا ہے تینوں کون؟ بادشاہ کہتا ہے کون تینوں؟ تو بچہ کہتا ہے الغلام، کہتا ہے شمعون و ہادان. ارے یہ جو دونوں تیرے سامنے دعا کر رہے ہیں اور وہ جو تیرے بازو میں بیٹھا دعا کر رہا ہے. ارے یہ مردہ پہچانتا ہے اللہ کا ولی کون ہے. سوچو یہ عام مردے کی شان ہے، اللہ کے ولیوں کو پہچانتا ہے. تو جو مصطفیٰ کا غلام ہوگا وہ تو یہی کہے گا مصطفیٰ کے بارے میں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اب اچھا مردے نے سن لیا، دوسری زندگی میں، دوسری دنیا میں تھا، عالم برزخ میں تھا نا، عالم برزخ میں تھا، عالم اجسام سے پکارا جا رہا، دوسرے عالم میں تھا. سن لیا، اس مردے نے سن لیا. سوچو جو یہ عام مردہ ہے جس کے صدقے میں اللہ نے پوری دنیا کو پیدا فرمایا، اس کی شان کیا ہے؟ اس کو تو مردہ کہنے میں بھی 10 بار سوچنا پڑے گا، ایمان کا محاسبہ کرنا پڑے گا. اسی لیے تو میرا امام کہتا ہے مردہ گمان مت کرنا گدھو، کہو تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور وہ مردے نے پکار سن لی نا؟ سنی تو بول دو. مردے نے پکار سن لی ہے، مردے نے سن لی. جب یہ مردہ سن رہا ہے تو میرا نبی تو زندہ ہے نا. اسی لیے تو میرا امام کہتا ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اس لیے مسلمانوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو. اور زندگی موت سب رب کے ہاتھ میں ہے. بڑا پاورفل ہمارا خدا ہے، ہمارا اللہ ہے. ہماری حفاظت کے لیے وہی کافی ہے. نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. یہی دعا آپ پڑھتے رہیں، اللہ حفاظت فرمانے والا ہے. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں، استغفر اللہ
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुख्तसर अंदाज में 2 सवाल हैं, उनका जवाब ले लें। अवाम में ये बात मशहूर है कि 3 लड़कियों में जो लड़का पैदा होता है उसे मनहूस समझा जाता है, उसे किसी यतीम खाने में डाल दिया जाता है, फिर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाता है। माज़अल्लाह लड़का 3 लड़कियों के बाद पैदा हुआ तो मनहूस समझते, माज़अल्लाह अबे लड़का पैदा हुआ मनहूस समझते तो दुआ न करते। जरा आका अलैहिस्सलाम की कितनी बेटियां हुई तो बेटे पैदा हो गए, सुभान अल्लाह। हाथे रुकैया, हाथे उम्मे कुलसूम, हाथे ज़ैनब पैदा हो रही, उसके बाद अल्लाह ताला ने इब्राहिम को पैदा फरमाया। अरे 3 बेटियों के बाद तो आका अलैहिस्सलाम का बेटा आ रहा है, और आका हुजूर से उससे हुजूर इतनी मोहब्बत करते अपने बेटे से, भीख मंगवाते। भीख मांगना हलाल है कि हराम है? जोर से बोलिए यार। फिर यार अपने बच्चे से हराम काम करवा रहे हो, शर्म नहीं आती? 3 बच्चियों के बाद बेटा पैदा हो तो किसका तरीका है? जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हाँ जी, आगे बढ़े। मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होते ही अवाम में बहुत सारे काम, शादी ना करना, औरतों का मेहंदी लगाना, सर के बाल में कंघी ना करना, घर में मकड़ी के जाले वगैरह साफ न करने, सब मामलात क्या हैं, इनके बारे में शरई हुक्म क्या है? अभी तो मुख्तसर सवाल है, अगर कभी मौका रहा तो इंशाल्लाह दलाइल के साथ बताए जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, शादी करना सुन्नत है कि क्या है? अच्छा मुहर्रम में सुन्नत पे अमल करे कि ना करे? फैसला हो गया, आपका मसला है वो। औरतों का मेहंदी ना लगाना, क्यों नहीं लगाती मेहंदी? क्यों नहीं लगाती? बोलेंगे हराम है। क्या तमाशा है, नमाज छोड़ना हराम है यार, छोड़े बैठी हैं। बेपर्दा रहना हराम है, करे बेपर्दा घूम रही हैं, ये सब तमाशा है। ये सब राफिजियों की तरफ से आई हुई बातें हैं। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरे हुसैन, हुसैन के रफ़का सब जिंदा हैं, और सुन्नी जिंदों का गम नहीं मनाता, गम नहीं मनाता जिंदों का। हमें तो फख्र है, हमारे हुसैन ने सर दे दिया, ईमान बचा लिया, इस्लाम मचा लिया, ये हमारे हुसैन की शान है। हम उनके चाहने वाले, उनके गुलाम हैं। कुछ करना है तो इमाम हुसैन के लिए कुछ करो ना यार। है बड़ा शौक है तो कुरान खानी सुबह से लेकर शाम तक करते रहो, इमाम हुसैन की मनक़बत पढ़ते रहो। मनक़बत पढ़ने की तौफीक नहीं होगी, एक शेर भी याद नहीं होगा। हाँ इमाम हुसैन के बेटों का नाम पूछ लिया जाए तो क़यामत आ जाएगी, बीवियों का नाम पूछ लिया जाए क़यामत आ जाएगी। अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो तो उनकी सीरत का मुताला करो, उनकी जिंदगी का मुताला करो। और बोले सर के बाल में कंघी नहीं करना, क्या तमाशा है यार। मैं तफसीर रूहुल बयान में सब संभाल के रखा हूँ। जो उस दिन सुरमा लगाए उसकी क्या फजीलत है, आशुरा का जो बाल में तेल लगाए क्या फजीलत है, सब लिखा है। इंशाल्लाह बताऊंगा, टाइम कम है अभी जी, तो सब करें। मकड़ी घर में जाला लगाए उसको साफ करो, क्योंकि जाला अगर लगा है तो ये गुर्बत की निशानी है। किसकी निशानी है? हाँ इसको साफ करो जी। और बहुत सारे मामलात हैं, अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। मैं इतना मशवरा देता हूँ, शरीयत को समझना है तो आलिम से पूछो, सही बात है कि नहीं? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुमको नहीं मालूम तो आलिम से पूछो। तो आलिम से पूछना है, जालिम से मत पूछना, वरना खुद अपने पे जुल्म करेगा, शरीयत पे भी जुल्म करेगा और आपको भी बर्बाद कर डालेगा। आका फरमाते इत्तखज़न नास रुऊसन जुहाला फ़अफ्तू बिग़ैर इल्मिन फ़ज़ल्लू व अज़ल्लू, लोग जाहिलों को अपना पेशवा बना लेंगे। वो जाहिल अदम इल्म की वजह से फतवा ठोकेगा, फतवा देगा, खुद गुमराह होगा, दूसरों को गुमराह करेगा। समझ रहे कि नहीं? अल्लाह ताला नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।